ایک بہت بڑے ادیب فارسی دے یعنی بابا فارسی انہوں نے کہو تے تو غلط گل نہیں، لکھنؤ دے سید وزیر الحسن عابدی مرحوم، میں فارسی دا مجموعہ رباعیات دا لکھیا تے میں سید وزیر الحسن عابدی کو لاہور گیا کہ جناب اس ہوتے تسی کوئی اپنی رائے لکھو کہ میری رباعیات کیسی ہیں، 300 رباعیات ہیں۔ میں نے جب ان کے سامنے اپنا مجموعہ پیش کیا، تعارف تو نہیں تھا، میرے جد اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام تو انہوں نے سنا تھا، سبحان اللہ۔ تو سید الوزیر الحسن عابدی چونکہ ایران میں بھی ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی اور سند کا درجہ رکھتے تھے، وہ انہوں نے کہا بھائی جو میرے ساتھ بزرگ تھے جناب حافظ صوفی محمد افضل فقیر صاحب علیہ رحمت، تو صوفی صاحب نے میرا تعارف کرایا، کہنے لگے بھائی یہ پیرزادے صاحبزادے ہوتے ہیں، اب میں محض ان کی نسبت دیکھ کر اگر کچھ اپنی رائے لکھ دوں تو یہ دیانتداری نہیں ہے، جب تک میں ربائی سنوں گا نہیں میں رائے قائم نہیں کر سکتا۔ ماں کو لگے صاحبزادے آپ اپنا کلام سنائیں۔ 25-26 سال میری عمر تھی، تو میں نے ربائی یہی سنائی پہلی، اے قطرہ ادب، اے قطرہ ادب حضور یم نزدیک است، اللہ سبحان اللہ۔ اے قطرے ادب کر کہ تیرے سامنے سمندر کی بارگاہ ہے، تیرا اتنا جا وجود تیری کے مجال ہے سمندر دے سامنے، تیرے سامنے سمندر ہے، ہوش کر ادب کر، اے قطرہ ادب حضور یم نزدیک است و موج بخود مناز خم نزدیک است۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو جب میں نے دوسرا مصرع پڑھا، ابھی ربائی کو مکمل نہیں کیا، تو یقین جانیے کہ سید وزیر الحسن عابدی 80 سال کی عمر کا بزرگ، علم و ادب کا ایک مینار، اندرون و بیرون ملک سند اور مستند آدمی کرسی سے کھڑے ہو گئے، میرا ماتھا چوما، کہنے لگے بیٹے تم نے ابھی 2 مصرے آخری نے سنائے، میں تمہاری ربائی پر ضرور لکھوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سن لو کہ تم نے جو دوسرا مصرع کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، وہ مجھے فرمانے لگے۔ صوفی افضل صاحب مرحوم اور ہم چونکہ صوفی صاحب بھی ان کے شاگرد تھے، تو صوفی صاحب اور ہم ان کی گفتگو سننے لگے ادب کے ساتھ۔ فرمایا کہ اے موج، تم نے کہا ہے کہ اے موج، موج کو مخاطب کیا کہ بخود مناز، اپنے آپ پر نخرہ نہ کر، ناز نہ کر، یہ گردن بلند کر کے اتنی اونچی نہ ہو، کیوں کہ خم نزدیک ہے، یہاں تم نے گردن بلند کی ہے، ابھی خم ہونا تمہاری قسمت میں، ابھی تم جھک جاؤ گے، اے تیرا سر نہ بلند کرنا اے عارضی فخر ہے، اے تکبر ہے، اس نو چھوڑ اس واسطے کہ تیری قسمت جگہ خم ہے۔ اللہ 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 اللہ، اے بے خبر از طلعتم آباد وجود، ہوشیار کے لطمہ عدم نزدیک است۔
اے اس دنیا نے لطمہ نے تھپڑا، لطمہ عربی جانے تھپڑا، لطمہ اے بے خبر از تلاتم آباد وجود، تلاتم موجاں جس لئے چلنی ہے نا، ایک جو تھپڑ لگنا ہے، ادھر گیا پانی ادھر گیا، اے تھپڑ ہونا ہے چلنے، اے وجود دا جڑا ہے پوری کائنات ہے، اس وچ تھپڑ چل رہے ہیں، حالات اچھے بھی ہوندے برے بھی ہوندے، اے مصیبت پہ گئی او مصیبت پہ گئی، کوئی اپنا اٹھ کھلتا کوئی بیگانہ اٹھ کھلتا کوئی دشمن ہو گیا، تے حالات نامساعد ہوندے، انسان شب و روز مصیبتاں دی زد وچ رہنا ہے، کوئی ادھروں تھپڑ لگ گیا ادھروں تھپڑ لگ گیا، تو میں ایسے چاہ کیا کہ اے بے خبر از تلاتم آباد وجود، اے وجود دے اس تلاتم آباد تو بے خبر انسان ہوشیار ہوشیار رہ کہ لطمہ عدم نزدیک ہے، کہ ایک عدم دا تھپڑ ہلے رہ گئی اور تھپڑ بھی تینوں لگنے والا ہے کہ تو دنیا تو اٹھ جائے گا معدوم ہو جائے گا،